میں بنوں گا آپ کی آواز لائیو ناصر عظیم کے ساتھ موجود ہیں فرید کاکڑ صاحب. اس وقت کی جو سچویشن اسلام آباد کی چل رہی ہے اور پورے پاکستان میں بھی ہنگامی حالات ہیں. خاص طور پہ عمران صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت ملنے کے بعد خان صاحب کو ابھی تک روکا گیا. اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی؟ G13 G11 میں فائرنگ کا واقعہ ہوا, خان صاحب کو روک لیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ آگے کیا چل رہا ہے اور مختلف ڈیولپمنٹس کیا ہو رہی ہیں؟ آج حکومت کا ایک نیا بیان سامنے نظر آیا. پی ڈی ایم کیبنٹ نے میٹنگ کے بعد بھی مولانا فضل الرحمان کی ایک پریس کانفرنس جو ایک دھرنا دینے کی بات کی. کاکڑ صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو بات یہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ خان صاحب کو کیوں روک لیا گیا اور ابھی تک کیوں روکا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناصر بھائی بہت شکریہ. سیکورٹی ہے اس کو ہر صورت جو ہے یقینی بنایا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ جب ایسی صورتحال ہو, پولرائزیشن ہو, اسٹیٹ میں ایشوز چل رہے ہوں, تو اس وقت ہوسٹائل ایجنسیز بھی بڑی ایکٹیو ہوتی ہیں. تو صرف اس لیے روکا گیا تھا کیونکہ کلیئرنس نہیں مل رہی تھی. ظاہر سی بات ہے کہ انسٹیٹیوشنز کی انپٹ ہوتی ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کی انپٹ ہوتی ہے. صرف اس انپٹ کا ویٹ کیا گیا تاکہ اس انپٹ کو لے کر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ راستہ کلیئر کر کے دیا جائے. بٹ انفارچونیٹلی خان صاحب کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے, تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے. اچھا کاکڑ صاحب, اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کابینہ میٹنگ میں ایمرجنسی کی بات بھی ہوئی, ایمرجنسی لگانے پر کچھ تحفظات بھی تھے, اور آپ کو پتہ ہے قانونی طور پر صدر کو ووٹ لینا ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, ایک اسٹیٹ فارورڈ پوچھا جائے کہ کیا ملک میں مارشل لا کے چانسز ہیں؟ دیکھیں ناصر صاحب, آپ ماشاء اللہ آپ بائی پروفیشن یو آر لیگل ایکسپرٹ. میں تو اب لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں, بٹ جتنی کانسٹیٹیوشن کی مجھے سمجھ ہے یا جتنا میں نے پڑھا ہے, تو آرٹیکل 233 جو ہے وہ ملک میں اسپیشل صورتحال کے اوپر ایمرجنسی نافذ کرنے کی اجازت دیتی ہے, لیکن وہ بھی پریزیڈنٹ صاحب جو ہے لگاتے ہیں آن دی ریکویسٹ آف دی پرائم منسٹر. لیکن دیکھیں ایمرجنسی لگانا کوئی اتنا آسان تو نہیں ہے. اگر حکومت لگاتی ہے تو بھی ہم دیکھتے ہیں اس وقت کورٹس میں ایک اینٹی گورنمنٹ جو ہے بیانیہ موجود ہے. اب یہ بات ہمیں پسند آئے نہ آئے, کسی کو اچھی لگے بری لگے, بٹ یہ حقیقت ہے کہ جس طرح خان صاحب کو بیلز مل رہے ہیں, تو اٹس ویری obvious اینڈ اٹس ویری کلیئر کہ لوگ چاہتے ہیں کہ عدالت حکومت کو کوئی ریلیف نہیں ملے گی. تو اگر حکومت کہیں کوشش کرتی ہے اور حکومت جو ہے وہ ایمرجنسی لگا بھی دیتی ہے, تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن جہاں جہاں افراتفری ہوگی, دیکھیں اب مولانا نے بھی کال دے دی ہے منڈے کو جو ہے وہ احتجاج کیا. آپ دیکھیں گے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جب احتجاج کر رہی ہوں گی, سڑکوں پہ ہوں گی, افراتفری ہوگی, پولرائزیشن ہوگی, تو پھر اداروں کے پاس تو کچھ نہیں بچتا. نا اداروں کے پاس ایک ہی بات بچتی ہے کہ وہ پھر ظاہر سی بات ہے ایک حلف لیا ہوتا ہے کہ they have to protect the state, the protection is internal اور external. اگر انٹرنل انسٹیبلٹی ہوگی then again it's their part کہ وہ اپنا رول پلے کریں. تو پھر ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی یا اسپیشل مارشل لا یا کچھ اس ٹائپ کی کوئی صورتحال بن جائے. اچھا خان صاحب تو روانہ ہو گئے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنے مقدمات ان کے ورکرز پہ جو اس ٹائم تک بن چکے ہیں, جو کانسیکوینسز انہوں نے فیس کرنا ہے, خان صاحب کو تو ریلیف مل گیا, لیکن ورکرز تو اس ٹربل میں آپ کو نظر آ رہے ہیں آگے مستقبل میں بھی, کیونکہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ بھی اریسٹ ہے. ان کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے کہ وہ ابھی ٹربل میں رہیں گے آگے؟ دیکھیں ہم نے تو یہ عمران خان صاحب کوئی پہلے بندے نہیں ہیں جنہوں نے یہ کنسیکوینسز جو ہے وہ فیس کیا ہے. یہ اٹس پارٹ آف لائف, اٹس پارٹ آف پالیٹکس. ہم نے بینظیر بھٹو صاحبہ سے لے کے نواز شریف تک, نواز شریف سے لے کے شاہد خاقان تک, شاہد خاقان سے لے کے عمران خان تک, ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جب جب وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو اپناتے ہیں تب تب ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے. عمران خان از ویری بلیسڈ کہ ان کے لیے ایک فورس جو ہے پاکستان میں وہ نظر نہیں آ رہی, بٹ دے آر سپورٹنگ عمران خان. ہم عدالت سے بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے, لیکن یہ عدالتیں وہ وقت بھول گئی ہیں. میں قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ رات کے 3 بجے جو ہے وہ حنیف عباسی صاحب کو, آپ کے سامنے آپ وکیل ہیں ماشاءاللہ,
آپ کو پتا ہے کہ رات کتیب جانف عباسی کو جو ہے وہ عدالت کے کمرہ عدالت سے جو ہے وہ جیل لے جایا گیا. ہم نے دیکھا کہ اس ملک میں لوگوں کو چھوٹی چھوٹی بات کہنے پہ کنٹمپٹ آف کورٹ کے اوپر جو ہے 4-4 5-5 سال کی سزائیں سنائی گئی. تو یہ پالیٹکس میں ہوتا رہتا ہے. جب بھی آپ اپوزیشن میں جاتے ہیں تو آپ یہ کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے کچھ کم جو ہے وہ تشدد یا کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کیا. ہمیں یاد عمران خان صاحب داڑھی کے اوپر ہاتھ پھیر کے امریکہ میں کہتے تھے کہ میں آؤں گا ایسی اتار دوں گا. تو ہم نے یہ وکٹمائزیشن دیکھی. اور عمران خان صاحب جب تک جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لے کر رہیں گے تب تک ان کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا. جب وہ نواز شریف کی طرح ذرا سمجھ جائیں گے تو پھر ان کے ساتھ بھی معاملات بہتر ہو جائیں گے. اچھا کاکڑ صاحب، یہ تو آپ نے خان صاحب کے حوالے سے بات کی نا. میں پوچھنے کے چاہ رہا تھا اور میں نے پوچھا کہ ورکرز کانسیکوینسز فیس کرتے رہیں گے اور ان کی ٹاپ لیڈرشپ، جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ سارے نظر بند ہیں اس وقت بھی. یہ وزیر اعلیٰ جی بھی اس وقت نظر بند ہیں، اور جو ڈسٹرکٹ لیڈرشپ ہوتی ہے، جو تحصیل ہوتی ہے اور جو صوبائی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ بھی اس وقت پابند سلاسل ہے. تو ان کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں کہ کیا انہیں بھی چھوڑ دیا جائے گا یا وہ کانسیکوینسز کو فیس کریں گے؟ نہیں، میرا تو یہ خیال ہے کہ جو عمران خان صاحب کو ریلیف ملا ہے یہ ریلیف بھی ٹیمپرری ہے. مطلب انفارچونیٹلی یہاں پہ لوگ بہت جلدی چیزیں سیلیبریٹ کر شروع کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ آج بھی جو صورتحال بن رہی ہے، عمران خان صاحب کو جانے اگر دیا بھی جا رہا ہے تو اتنی آسانی سے جانے نہیں دیا جا رہا. تو میرے خیال میں چیزیں اتنی آسان نہیں ہوں گی، چیزیں مزید مشکل ہوں گی اور بہت سخت صورتحال ہوگی. ابھی خان صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ میں جنرل اسمبلی صاحب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب میں آؤں گا تو میرے تعلقات بڑے اچھے ہوں گے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بندے کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتی ہیں. تو شاید عمران خان صاحب کے لیے اگر اس طرح کے بیانات مسلسل دیں تو شاید آسانیاں پیدا ہوں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب تک یہ نہیں ہوگا تو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے لیے کوئی آسانی نہیں ہوگی. اچھا، اس گیم کا جو لاسٹ اوور ہے یا گیم کا فائنل کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ راؤنڈ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے تو آپ کو فائنل نظر کیا آ رہا ہے؟ ہوگا کیا آخر میں؟ آخری سٹوری کا اینڈ کیا ہے، کنکلوژن کیا ہے؟ دیکھیں ناصر عظیم صاحب، آپ ماشاءاللہ آپ کی سیاست کے اوپر بھی چونکہ نظر ہے اور ہسٹری ہے. میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو دیتا ہوں. یہی صورتحال میں آپ کو پہلے دکھاتا ہوں جب اس طرح کی صورتحال بنی 90s میں. ہم نے دیکھا کہ 1990 سے لے کر 99 تک کس طرح کی یہ تمام ایپیسوڈز ہو چکے ہیں. ایک بندے تھے، میں بھی کاکڑ ہوں، وہ بھی کاکڑ ہے، لیکن اس ملک کو یہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ فوج جو ہے سیاست سے دور رہے، لیکن کسی کو یاد نہیں کہ جنرل وحید کاکڑ کون ہے. کوئی بھی کسی کو یاد نہیں ہے. یہ جو جمہوریت کے علمبردار بن رہے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ فوج سیاست سے دور رہے، ان کو وہ بندہ یاد نہیں ہے جس نے سیاست کے لیے، جو سیاست سے ایکچولی دور رہا. بطور آرمی چیف انہوں نے سیاست سے وہ دور ہے. وہ جنرل وحید کاکڑ ہے. لیکن اس ملک میں وہ لوگ یاد ہے جو سیاست کرتے رہے. راحیل شریف یاد ہے لوگوں کو، مشرف یاد ہے، ضیاء یاد ہے، ایوب یاد ہے. کسی کو جو ہے وہ وحید کاکڑ نہیں یاد. ایسی صورتحال جب ہوتی ہے کہ جب تم یہ بھی ناراض، وہ بھی ناراض، جوڈو کراٹے ہر طرف چل رہے ہوتے ہیں، تو پھر ایک ہی طریقہ آتا ہے، اس کو ہم کاکڑ فارمولا کہتے ہیں. وہ کاکڑ فارمولا یہ تھا، کاکڑ صاحب نے کہا کہ آپ بھی چھٹی کریں، نواز شریف صاحب پریزیڈنٹ صاحب آپ بھی چھٹی کریں، میں بھی گھر جا رہا ہوں اور کوئی اور آ کر راستہ سنبھالے. تو اگر ایسی صورتحال ہوئی تو پھر یا تو دیکھیں جو انسٹیٹیوشن کو لیڈ کر رہے ہیں وہ تو رہیں گے، یا تو کاکڑ فارمولے کے تھرو وہ بھی چلے جائیں گے، کسی اور کو جگہ دے دیں گے. اگر وہ نہیں جائیں گے تو یہ پولیٹیکل پارٹی تو سب سائیڈ لائن پہ ہوں گے. آپ یاد رکھیے کہ عمران خان، نواز شریف، بلاول یہ تینوں کی کنٹینر پہ چل رہے ہوں گے اگر انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے. اور کچھ زیادہ ٹائم نہیں ہے، اگلے 96 گھنٹے سے 120 گھنٹوں تک جو ہے یہ ساری کہانی دوسری رخ اختیار کر لے گی. تو میں ابھی بھی کہتا ہوں عمران خان صاحب کو کہ وہ یہ معاملات خوشگوار بنائے اور پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان بات چیت کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات چیت کریں، اور بات چیت کریں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے. نہیں کریں گے تو پھر وہ ہوں گے جو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے، مارشل لا بھی دیکھے ہیں، ایمرجنسیز بھی دیکھی ہیں، کاکڑ فارمولا بھی دیکھا ہے. تو کچھ اس ٹائپ کی کوئی کہانی ہوگی. کاکڑ صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا، بات کی کرنٹ سچویشن کے حوالے سے. آپ دیکھ رہے تھے پروگرام ٹاپ ٹرینڈز، این اے پوائنٹ پر ناصر عظیم خان آپ سے مخاطب تھا.